میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عظم نوالہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم انعام احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس عطا فرمائی، جس کی تعلیم کے لیے ہمارے یہ مکاتب، مدارس اور مساجد ساری دنیا کے اندر الحمدللہ علم الہی، علم نبوت کو پھیلانے پہنچانے کے لیے قائم کیے گئے۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو مکتب میں، مدرسے میں، مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ صرف ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے لیے یہ اللہ کی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس سارے بوڑھوں کے لیے، سارے جوانوں کے لیے ہے، سارے مردوں عورتوں کے لیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، نہ ان کے اوپر نماز فرض ہے، نہ ان کے اوپر روزہ فرض ہے، نہ ان کے اوپر حج فرض ہے، نہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، نہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھے جاتے، اور نہ ان کا ثواب ان کے لیے لکھا جاتا۔ جو یہ پڑھتے ہیں ان کا ثواب ان کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو فرائض جتنے بھی ہیں وہ سب بوڑھوں سے متعلق ہیں، وہ جوانوں سے متعلق ہیں، وہ مردوں سے، عورتوں سے متعلق ہیں۔ آج ہم خوش ہیں کہ ہمارا بچہ ماشاء اللہ ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ ماشاء اللہ حفظ قرآن کر رہا ہے، ماشاء اللہ ہمارا بیٹا عالم بن رہا ہے، قاری بن رہا ہے، مفتی بن رہا ہے۔ تم اپنے بیٹے کی تعلیم پر تو خوش ہو، لیکن تم نے اپنی تعلیم کی کیا فکر کی؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم تو جوان ہو گئے، ہم تو دادا ہو گئے، نانا ہو گئے، ماموں ہو گئے، خالو ہو گئے، ہم تو دکاندار ہو گئے، کارخانے والے ہو گئے، فیکٹری والے ہو گئے، ہمارا اب علم حاصل کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر بوڑھے پر فرض ہے، ہر جوان پر فرض ہے، ہر کاشتکار پر فرض ہے، ہر زمیندار پر فرض ہے۔ یاد رکھو، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ہمارے اوپر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ یہ فرض، اس فریضے سے آج ہم سب غافل ہیں، اور ہم سب دنیا کے اندر ایسے مست اور مشغول ہو گئے کہ اس اہم فریضے کو ہم نے بالاتاب رکھ دیا ہے۔ حالانکہ علم کے حاصل کرنے کا زمانہ یہی جوانی کا زمانہ ہے، یہی بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو جو علوم عطا فرمائے وہ 40 برس کے بعد عطا فرمائے۔ اکثر نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ 40 سال کے بعد عطا فرمائی ہے۔ بہت کم نبی ہیں جن کو بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی اور ان کو حکم دیا۔ قرآن مقدس میں اللہ فرما رہے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ کو بچپن میں ہی علم عطا فرما دیا، بچپن میں ہی ان کو نبوت عطا فرما دی، بچپن میں ہی ان سے کہہ دیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کی گود میں ہیں، مریم علیہ السلام ان کو لے کر پہنچی ہیں۔ لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیری ماں بھی نیک تھی اور تیرا باپ بھی نیک تھا، تو کہاں سے یہ بچہ لے کر آ گئی؟ یہ بچہ تیرا کہاں سے آیا؟ نہ تیری شادی ہوئی ہے، نہ نکاح ہوا ہے، یہ کیسے بچہ آیا؟ فاشارت الیہ، اس ماں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسی سے پوچھ لو، اسی سے بات کر لو، اسی سے معلوم کر لو۔ تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گود میں بچہ ہے اس سے ہم کیسے بات کریں؟ شور شرابہ ہو گیا اور آوازیں اٹھنا شروع ہوئی، ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ شور شرابے میں چھوٹا سا معصوم بچہ جو گود میں ہے مریم علیہ السلام کے، فوراً کہہ اٹھا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ عیسائیوں سن لو کان کھول کر، تم کہتے ہو کہ 3
اللہ ہیں، ایک اللہ خود اللہ ہے، اور ایک اللہ عیسیٰ ہے، اور ایک اللہ مریم ہے۔ تین خدا ہیں، ایک خدا اللہ ہے، ایک خدا مریم ہے، اور ایک خدا عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں قال انی عبد اللہ، سن لو کان کھول کر، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھ کو کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، مجھ کو نبی بنایا گیا ہے۔ تو یہ دو نبی ہیں جن کو بچپن میں ہی کہہ دیا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب، جو بچپن میں ہی کہہ رہے آتانی الکتاب، ورنہ نبیوں کو رسولوں کو نبوت جو ملی ہے وہ 40 برس کے بعد ملی ہے۔ معلوم یہ ہوا 40 سال کے اگر تم ہو گئے تو تمہارے علم کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، تمہارا علم کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ، ارے ہمارے لیے بہت مشکل ہے قرآن پڑھنا، ہم تو بوڑھے ہو گئے، جوان ہو گئے، اور ہم تو دکان کے کارخانے میں فیکٹری کے اندر مشغول ہیں، ہماری زبان پر یہ لاشک لارے کتاب جاری نہیں ہو سکتی، مشکل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مقدس میں 27ویں پارے میں سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی موانے میں مدرسہ اسلامیہ کے جلسے میں آنے والا بوڑھا اور جوان، کاشتکار، زمیندار، مالدار، غریب ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد، فہل من مدکر، جو اس قرآن کو پڑھے، جو اس قرآن کو سیکھے، جو اس قرآن کو سمجھے، جو اس قرآن پر عمل کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اللہ کہہ رہے آسان کر دیا ہے، اور موانے والے، میرٹھ والے، گاؤں والے، شہر والے، مرد و عورت، بوڑھے جوان یہ کہہ رہے ہیں یہ مشکل کتاب ہے، ہمارے سے پڑھی نہیں جائے گی۔ اللہ کہہ رہے آسان ہے اور ہم کہہ رہے مشکل ہے، تمہاری بات مانی جائے گی یا رب العالمین کی بات مانی جائے گی، احکم الحاکمین کی بات مانی جائے گی، اللہ کی بات مانی جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّكْرِ، لِلْحِفْظِ، یاد کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّكْرِ، لِلْعَمَلِ، عمل کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلتَّبْلِيغِ، تبلیغ کے لیے۔ قرآن مقدس پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے، سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، اور عمل کرنے کے لیے بھی آسان ہے، اور اس کو پھیلانے پہنچانے کے لیے بھی آسان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بنایا، اور یہ اللہ کا انعام ہے۔ جیسے قرآن اللہ کا انعام ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، مسلمانوں پر، کلمے والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان رسول بھیج دیا، نبی بھیج دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ تو نبی بھی نعمت ہے، اور نبی کا جو قرآن ہے وہ بھی نعمت ہے، قرآن خود ایک نعمت ہے، اور اس کا آسان ہونا یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں، عباس کے بیٹے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بار بار آنا جانا ہے، بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی۔ اس لیے کہتے ہیں بوڑھوں کو، جوانوں کو، ماں باپ کو، مردوں کو، عورتوں کو، اگر تمہیں اپنے آپ کو حافظ بنانا ہے، اپنے آپ کو قاری بنانا ہے، اپنے آپ کو عالم بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی لاشک لہرائے کتاب قرآن مقدس کا پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اس کو عالم میں پھیلانے اور پہنچانے والا تمہیں بنانا ہے، تو تم علماء سے محبت کرو، حفاظ سے محبت کرو، قراء سے محبت کرو، مدرسے والوں کی، مکتب والوں کی، پڑھنے پڑھانے والوں کی عظمت دل میں بٹھاؤ، اور ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ اللہ تمہیں علم الہی، علم نبوت کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ بیت الخلا سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک لوٹا بھرا ہوا پانی کا رکھا ہوا ہے، فرمایا کس نے رکھا ہے؟ کہ
آپ کے بھائی نے رکھا ہے، آپ کے چچا کے لڑکے نے رکھا ہے، عبداللہ نے رکھا ہے، عباس کے بیٹے نے رکھا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی خدمت سے خوش ہوئے اور اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اے اللہ اس عبداللہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ اس عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ اس عبداللہ کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی، اللہ نے عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین، امام المفسرین بنا دیا۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیر کا علم اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ ابن عباس کو عطا فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، ہے کوئی مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب میں، عجم میں، مالدار، غریب، بوڑھا، جوان، شہری، دیہاتی، فہل من مدکر، جو اس کو یاد کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ چھوٹا سا معصوم بچہ بھی اس قرآن کو پڑھ لیتا ہے، اور اس کو جوان بھی پڑھ لیتا ہے، اس کو بوڑھا بھی پڑھ لیتا ہے، اس کو عربی بھی پڑھ لیتا ہے، عجمی بھی پڑھ لیتا ہے، ہندی بھی پڑھ لیتا ہے، سندھی بھی پڑھ لیتا ہے۔ ساری دنیا کے انسان اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ قرآن کو مشکل کر دیتا، اگر اللہ قرآن کو مشکل کر دیتا تو کائنات کا کوئی شاعر، کوئی عالم، کوئی انسان، کوئی جنات، کوئی دنیا کا فرد بشر اللہ کی لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس کا نہ زبر پڑھ سکتا تھا، نہ زیر پڑھ سکتا تھا، نہ پیش پڑھ سکتا تھا۔ پیش پڑھنے کی بھی، زبر پڑھنے کی بھی، زیر پڑھنے کی بھی ساری دنیا کے انسانوں جناتوں میں طاقت اور قوت اور ہمت نہ ہوتی کہ اللہ کی کتاب کا ایک زبر پڑھ لیتا، ایک زیر پڑھ لیتا، ایک پیش پڑھ لیتا۔ اللہ نے آسان کر دیا، تو اس لیے چھوٹا سا بچہ بھی قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ جوان چاہتا ہے وہ حفظ کر لیتا ہے، مرد چاہتا ہے وہ حفظ کر لیتا ہے، عورت چاہتی ہے تو وہ حفظ کر لیتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کی بیویوں کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، یاد کرو ان آیات کو، ان روایات کو، اس قرآن اور حدیث کو جو رات دن صبح و شام تمہارے گھر میں پڑھا سنا جاتا ہے۔ وَاذْكُرْنَا، اس کو حفظ کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا قرآن حفظ کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا۔ اس لیے قرآن کے حافظ صرف یہ بچے نہیں بنیں گے، بلکہ قرآن کے حافظ ہماری بچیاں بھی بننی چاہیے، ہماری لڑکیاں بھی بننی چاہیے، اور ہماری عورتیں بھی بننی چاہیے، ہماری مائیں بھی بننی چاہیے، ہماری بہنیں بھی بننی چاہیے۔ یہ اللہ کی ناشد لارا کتاب قرآن مقدس صرف لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، عورتوں اور ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہیں کہ وہ بھی حافظہ بنے، وہ بھی قاریہ بنے، وہ بھی عالمہ بنے، وہ بھی محدثہ بنے۔ جگہ جگہ آپ دیکھے رہے ہوں گے لکھا ہوا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میں کہتا ہوں بیٹی پڑھاؤ اور امت بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ امت بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ امت بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ نہیں، بیٹی پڑھاؤ امت بچاؤ۔ اگر تمہیں امت کو بچانا ہے اور امت میں سنت کو، شریعت کو، عبادت کو، دعوت کو، قرآن کو، حدیث کو، دین کو، ایمان و عمل کو زندہ کرنا ہے، تو تمہیں اپنی لڑکیوں کو، بیٹیوں کو
حافظ قرآن بنانا پڑے گا، عالم قرآن بنانا پڑے گا، داعی قرآن بنانا پڑے گا۔ یہ کہنا آسان ہے کہ ہماری بیٹی مرتد ہو گئی، ہماری بھتیجی مرتد ہو گئی اور وہ فلاں کے ساتھ غائب ہو گئی۔ وہ غائب اسی لیے ہوئی ہے کہ تو نے اس کو قرآن نہیں سکھایا، تو نے اس کو حدیث نہیں سکھائی، تو نے اس کو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی نہیں بتائی، حفصہ کی زندگی نہیں بتائی، ام سلمہ کی زندگی نہیں بتائی، تو نے صحابیات کے اور مہاجرات کے انصاریات کے واقعات ان کو نہیں پڑھائے۔ اس لیے یہ غفلت اور یہ جہالت اور یہ ارتداد آج ہمارے گھروں میں جنم لے رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن مقدس سکھانا ہے اور قرآن مقدس سمجھانا ہے اور قرآن مقدس کا ان کو بھی حافظہ عالمہ اور ان کو بھی محدثہ فقیہہ داعیہ اور مبلغہ بنانا ہے۔ جب گھر کے سارے بچے اور ساری بچیاں، ان سے پہلے ان کے باپ اور ان کی مائیں جب قرآن مقدس کی طرف متوجہ ہوں گی تو یہ غیر محسوس طریقے سے ان کے دلوں کے اندر بچیوں میں عظمت قرآن، عظمت حدیث، عظمت علم و عمل داخل ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے بہت بڑے محدث فقیہ عالم دارالعلوم دیوبند کے فرمانے لگے، میرا بیٹا، میں نے اس کو حفظ کرانا شروع کیا اور بہت محنت کی اور بہت جد و جہد کی، رات دن ایک کر لیا اور اس کا حفظ کرنا بہت مشکل ہوا، مارا پیٹا اور جو سزائیں دینی چاہیے تھی وہ ساری سزائیں دی، بہت دقتوں کے بعد جا کر وہ حافظ ہوا۔ اب جب ہمارا دوسرا بیٹا ہوا اور ہم نے اس کو بھی حفظ کرانا چاہا تو ہم نے اس کی والدہ سے کہا، اس کی ماں سے کہا کہ یہ تو بچہ تمہارا بیٹا حافظ بنے گا ہی، قاری بنے گا ہی، عالم بنے گا ہی، کیا ہی اچھا ہو، تم بھی اس کے ساتھ اللہ کی لاشک لارہ کتاب قرآن مقدس پڑھنا شروع کر دو، قرآن مقدس تم بھی یاد کرنا شروع کر دو، تمہارا بیٹا بھی حافظ ہو جائے اور تم بھی حافظہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا، کہنے لگے میں نے بیٹے کو بھی پڑھایا اور بیوی کو بھی پڑھایا، بیٹے کو بھی حافظ بنایا اور بیوی کو بھی حافظہ بنا دیا، ماں بھی حافظ ہو گئی اور بیٹا بھی حافظ ہو گیا۔ اس کے بعد جتنی میری اولادیں ہوئی، جتنے میرے لڑکے ہوئے، اب جب ان کو ہم نے قرآن مقدس حفظ کرانے کے لیے آمادہ کیا اور تیار کیا اور ان کو حفظ کی تعلیم دینی شروع کی، وہ بہت جلد ہی حافظ ہو گئے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی، پہلا بیٹا جب حافظ بنا تو اس کی ماں حافظہ نہیں تھی، اور جب دوسرا بیٹا حافظ بنا تو اس کی ماں حافظہ تھی، وہ بہت جلدی حافظ بن گیا، کیونکہ اولادیں ماں کی کوکھ میں 9 مہینے رہتی ہیں اور 21 مہینے ان کی گود میں رہتی ہیں۔ جتنا اثر ماں کا، عورت کا بچے اور بچی پر پڑے گا اتنا اثر باپ کا نہیں پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں مادری زبان، کہ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے،